السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام آج حکمران اور میڈیا سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی یہ دوغلی پالیسی کب تک چلے گی؟ چند دن بھی نہیں ہوئے جب دجالی میڈیا والے اللہ کی پاک مسجدوں میں گھس کے یہ خبریں دیتے پھر رہے تھے کہ مساجد پر پابندی لگا دی جائے ورنہ کرونا وائرس مسجدوں کی وجہ سے پھیل جائے گا، جبکہ کچھ دن پہلے شیعوں کے جلوس کے بارے میں کسی بھی میڈیا پر کچھ نہیں دکھایا گیا کہ اس سے کرونا نہیں پھیلے گا۔ اس سے حکومتی اقدامات کے خلاف کام ہوا۔ ان کی خبریں یہی ہیں کہ جلوس اپنے نظم و ضبط کے ساتھ رواں دوائیں۔ کوئی کہہ رہا ہے حکومتی ضابطہ کار کے مطابق جلوس جاری، کون سا ضابطہ اور کون سی حکومتی اقدامات؟ باقی سب کچھ تو چھوڑ دیں، کیا کسی نے ماسک پہنا ہے؟ کیا سماجی فاصلہ برقرار رکھا ہے؟ پھر کیا کوئی فرض تھا؟ کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا؟ پھر کسی نے اس پر کیوں بات نہیں کی؟ یہی تو حکومت اور دجالی میڈیا کی دوغلی پالیسی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہی جلوس بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں کے ہوتے یا 12 ربیع الاول یا ختم نبوت جیسے کسی بھی معاملے سے متعلق ہوتا تو اس دجالی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہوتا۔ اس لیے تو اسے دجالی میڈیا کہا جاتا ہے۔ اس کی میڈیا کی حالیہ کیمپین کرونا کے خلاف نہیں، صرف اور صرف سنی مسلمانوں کے خلاف ہے، اور جلوسوں کی اجازت دینے سے حکومت نے خود کرونا وائرس کے احتیاطی تدابیر کو داؤ پر لگا دیا۔ آج کے جلوسوں کے بعد بھی قوم کو یہ بتایا جائے گا کہ کرونا وائرس مساجد میں با جماعت نماز ادا کرنے سے پھیلتا ہے، اور یہاں مسجدوں میں 3 سے 4 لوگوں کا اعتکاف بیٹھنے پہ امام مسجد کو بھاری جرمانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور لعنت کے مستحق ہیں وہ سیکیورٹی اہلکار جو مسجدوں میں با جماعت نماز جمعہ ادا کرنے پر جوتوں سمیت داخل ہو کر اماموں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ آج ان کی غیرت پتہ نہیں کہاں مر گئی۔ یہ منافقت کر کے دوغلا پن کب ختم کرو گے؟ گھٹیا ترین منافقت کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ مساجد میں با جماعت نماز، دینی مدارس، تبلیغی مراکز کے خلاف 2 گز زبانیں نکالنے والے اینکر ڈاکٹر فواد، ڈبو اور رافضی کے جلوس پر خاموش کیوں؟ دیواروں سے جھانک جھانک کر مساجد میں آئے 2-4 نمازوں کو دیکھنے والا بےغیرت میڈیا اب کہاں مر گیا ہے؟ او منافقوں، بولتے کیوں نہیں اب؟ کہاں ہیں اب بےغیرت لیڈی افسر؟ ان کو بدماشیاں صرف سیدھے سادے امام مسجد پہ دکھائی آتی ہیں؟ جب پولیس مسجدوں پر چھاپے مار رہی تھی، آج جلوسوں کی سیکیورٹی کر رہی ہے۔ صدر علوی صاحب اور نور الحق مساجد میں 1-2 کے ماسک نہ پہننے پر فوٹو کے ساتھ ٹویٹ کرے، اور یہ شیعوں کے جلوس کی فوٹیج ہے۔ ہمارے صدر علوی اور وزیر مذہبی انوار نور الحق قادری کو کرونا وائرس صرف مساجد میں نظر آتا ہے۔ آخر ایسی دوغلی پالیسی کیوں؟ مختلف جگہوں پر ماتمی جلوس، نہ کوئی کرونا، نہ اس کے پیچھے SOPs۔ ایک ملک میں مسجد کے لیے ایک معیار اور ماتم کے لیے الگ۔ علماء کرام کو گالیاں اور ہتھکڑیاں پہنائی گئی۔ مسجدوں پر پابندیاں اب بھی جاری ہیں، لیکن بازاروں پر پابندیاں ختم۔ کیا کرونا صرف مسجدوں کے لیے؟ اب بھی ایسا کیوں؟ جاگو سنیوں جاگو، علماء اہل سنت سے گزارش ہے کہ مسجدوں سے پابندیاں ختم کروائے۔ آپ اب بھی خاموش کیوں ہیں؟ آپ علماء کرام کا اجلاس بلا کر اعلان کریں کہ اذان عام کے ساتھ نماز جمعہ اعتکاف کیا جائے اور عید کی نماز پڑھائی جائے۔ یہ حکومت اور میڈیا والے پاکستان میں تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ پاک فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اداروں سے التماس ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جو پاکستان میں تفرقہ بازی کر کے پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اہل سنت پرامن لوگ ہیں اور ہمیشہ اپنے پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کلمے کی بنا پر بنا تھا کہ آزادی کے ساتھ عبادت کی جائے، لیکن حکومت اور میڈیا والے ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز مذہبی تفرقہ پھیلانا نہیں ہے، بلکہ سوچ بچار اور شعور پیدا کرنا ہے۔ آج کی نیوز اسلام آباد کی کہ مسجد کے امام صاحب کو دھمکیاں دی گئی کہ اگر آپ نے وضو کا پانی بند نہ کیا اور آپ نے ہمارے SOPs کی خلاف ورزی کی تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور خدا کا خوف کرو، تمہیں صرف کرونا مسجد میں نظر آتا ہے، تمہیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور اگر اب بھی یہ قوم سوتی رہی تو اپنے ایمان کا محاسبہ وہ خود کرے کہ وہ کہاں پر کھڑی ہے۔ کہ آج ایک مسلمان کی مسجدوں کو بند کر دیا گیا، جہاں پر اگر کوئی وبا آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگے کہ اللہ اس وبا کو ختم کر دے۔ دارالشفا کو تالے لگواتے ہو تم لوگ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر اب بھی نہیں جاگتے تو سمجھو مر چکے ہو۔ اس پیغام کو ہر پاکستانی تک پھیلایا جائے اور پوچھا جائے، ہمارا کسی بھی مذہب سے کوئی تفرقہ پھیلانا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کی بنا پر پاکستان بنا تھا تو آزادی رائے سب کا حق ہے، اور اسی حق کے ساتھ ہمیں جینے دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔